خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب آپ کی پارٹی سے بھی آواز آ رہی ہے، میں نے خود سنا، ٹویٹ بھی تھی، یہ کہا گیا کہ حکومت کو، تحریک انصاف کو اور اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کر بات کرنا چاہیے، گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے۔ مطلب ہے ایک طرف عدالت جو ہے کبھی آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی فیصلہ آتا ہے تو پسند ہوتا ہے، کبھی نہیں آتا تو پھر رات کو 11 بجے کورٹ کیوں کھلا۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کی تنقید ہو یا نون لیگ کی تنقید ہو یا پی ڈی ایم کی تنقید ہو اداروں پر۔ آن اے گریٹر نوٹ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نقصان سے ہم کیا پاکستان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے جیسمین، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈائیلاگ کے راستے تو ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے، اور سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، سیاسی قوتیں، ان کا کام ہے ڈائیلاگ کرنا۔ جو اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے نے کیا اس سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی ایک لہر ہے، اور اس طرح کے مسائل کے اوپر ظاہر ہے کہ پوری قوم کو ایک ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہماری سیاست سے، ہمارے تفریقے سے، ہماری تقسیم سے بہت بڑی چیزیں ہیں۔ لیکن میں ذرا ایک دفعہ پیچھے آنا چاہوں، حکومت صاحب نے بات کی اور ٹھیک کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے۔ جب بھی کوئی ایسا ملک ہوتا ہے، تمام ممالک جہاں پر سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لسانی اختلافات ہوتے ہیں، کئی قومیتیں ہوتی ہیں، وہاں پر قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم بنتی ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے جس پہ پوری قوم کے بزرگ اگری کرتے ہیں، اس کو آئین کہا جاتا ہے۔ جتنا ہم آئین سے پیچھے ہٹیں گے اتنی تقسیم بڑھے گی، اور اگر ہم نے اس تقسیم کو پر کرنا ہے، اگر ہم نے پل بنانے ہیں، اگر ہم نے اس کو برج کرنا ہے، تو ہمیں آئین پہ چلنا پڑے گا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی جوڈیشری کے ایشو کے اوپر، دیکھیں یہ ایشو بالکل چیف جسٹس صاحب کا استحقاق تھا، چاہے وہ فل کورٹ بناتے، 5 جج، 4، 9، جو مرضی، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں۔ لیکن ہمارا لینا دینا صرف یہ ہے کہ آرٹیکل 224 کے اندر تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور اگر کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں، آپ ٹیبل پہ آ کے بات کریں۔ پہلے ماضی میں ایسے مواقع آئے ہیں۔ حسن خاور صاحب، اب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے نا، ایک یہ بھی سوال اٹھ گیا کہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلیز توڑی ہیں، کیا وہ بھی آئینی عمل تھا یا کسی کے کہنے پہ توڑ دی گئی ہیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک رولز آف دا گیم سیٹ ہوئے ہیں آئین کے اندر، اس کے اندر ایک آئینی طریقہ ہے کہ کسی بھی منتخب اسمبلی کو یہ استحقاق حاصل ہے، چیف منسٹر کو، وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا ہے تو آپ چیف منسٹر کو بلائیں، عدالت بیان لے لے کہ جی کسی نے گن پوائنٹ پہ اسمبلی توڑوائی تھی یا آپ نے اپنی مرضی سے توڑی ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ اس وقت جو جماعتیں ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اب سیاسی اگر تھوڑا سا اوپر اونچ نیچ ہوتا ہے سیاست میں، لیکن اس کا انتقام آپ آئین سے نہیں لے سکتے، اس کا انتقام آپ ریاست سے نہیں لے سکتے۔ آپ نے جانا پھر الیکشن کے اوپر ہے، آپ نے جانا پھر عوام کے پاس ہے، یہی سارا مدعا ہے۔ اور یہ خوشائند بات ہے جو کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ کہا ہے انہوں نے مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں نے کتنی دفعہ تحریک انصاف کے سینئر لوگوں سے اپنے شو میں 1000 دفعہ ان سے یہ سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے، بات سے ہوگی اور ڈائیلاگ سے ہوگا۔ اور بات کرنی کس سے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کون وہ شخص ہے یا کون سی آپ کی ایسی ٹیم ہے، میڈیٹنگ ٹیم؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں جو خان صاحب نے انٹرویو تو انہوں نے تو کہا آپ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو اب کیا کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، بتائیں۔ دیکھیں جیسمین، جب ایسے سیاسی ڈائیلاگ ہوتے ہیں تو پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ حکومت کی طرف سے۔ الیکشن میں رکاوٹ کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو حکومت کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے یا پیپلز پارٹی ہوسٹ کرے، ایک دعوت نامہ، ایک انویٹیشن آنا چاہیے، ایک فارمل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور الیکشن کے اوپر ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور بالکل ایسے مذاکرات ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں ہماری پارٹی کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات چیت ہوگی انتخابات کے اوپر اور آئین کے تحت ہوگی۔ پہلے یہ اکنالج تو کیا جائے نا کہ جی آئین کہتا ہے انتخابات کرانے ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کیا مل جل کے کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟
کیا مل کے آئین میں کوئی ترمیم ون ٹائم ہو سکتی ہے کہ اس دفعہ ہم الیکشن آگے کر لیں؟ آئین کو میری درخواست ہے پھر بھی کہ آئین کو پھر بھی پامال نہ ہونے دیں. حسن مرتضی صاحب یہ گفتگو سنی آپ نے. حسان خاور صاحب تو بڑی جامع اور بڑی ریزنیبل وہ گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا قباحت ہے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ایک نامنیٹ کر دیں, اس میں چند ایسے لوگ نامنیٹ کر دیں پی ایم ایل این کی طرف سے جو ڈائیلاگ چاہتے ہیں, ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے چند بڑے لوگ, چھوڑ دیں اب کس نے کس کو کیا کہا, کس نے کس کو کیا کہا, کہ یہ تو سیاست میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے نا. پہلے آپ لوگوں نے بھی پی ایم ایل ایل کو اور انہوں نے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ کہا, تو کیا آپ اس میں کوئی رول ادا کرنے کے لیے آپ کی پارٹی تیار ہے, ورنہ تو یہ بحران مزید بڑھتا جائے گا؟ دیکھیں یاسمین, اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی جماعت ہوتی اور اس نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی تو شاید اب تک یہ ہو چکی ہوتی. اب چونکہ ایک اتحاد ہے اور اس اتحاد کے اندر لوگوں کو اس طرح سے پچھلے 4 سالوں کے اندر کیا گیا کہ ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں, ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی, تو ماحول جو تھا اس کو اتنا تلخ بنا دیا گیا کہ آج کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اگر خان صاحب, احسان صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے, خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنی آمادگی ظاہر کریں کہ وہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں کوئی آدمی بھی صرف بے عزتی کروانے کے لیے تو سیاست نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ہے نا سر, 2-3 جلسوں میں انہوں نے کہا ہے, 2-3 باتوں میں انہوں نے کہا ہے, 2-3 چیزوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ملک کی خاطر سب کو معاف بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں نہیں, معاف انہوں نے کیا کرنا ہے سب کو, سب تو معافی مانگ ہی نہیں رہے. دیکھیں نا, یہی بات ہے جو بات کرنے نہیں دیتی. کہ آپ نے فوراً کہا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا, کس لیے معاف کر دیں گے؟ ساروں نے کیا کی ہے؟ گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ اس چیز کا تو کہتے ہیں جلسے میں کہ میں بات کرنے کو بھی تیار ہوں, میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں جی نہیں, وہ تو ایک سیاسی بات تھی, ایک جلسے میں گفتگو ہو رہی تھی. جلسے کی تقریر میں اور پارٹی پالیسی میں بڑا فرق ہوتا ہے, حالانکہ ہوتا کوئی نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھیں, اور کوئی نہیں سیدھی بات کر سکتے تو پریس کے ذریعے ہی, باقی میڈیا میسیجنگ ہوتی رہتی ہیں, تو یہ پوزیٹیو میڈیا میسیج کیوں نہیں پہنچتا کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور بیٹھیں اور بات کرنے کی بات کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.